اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یوم عداوتنا الی یوم الدین۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ ہم آج آپ سے جو ٹاپک شیئر کرنے والے ہیں اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مالک کائنات نے، خالق عظیم نے، اس ذات احدیت نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پاک پر بلایا؟ کیونکہ اپنی ذات کریمہ میں مالک کا خود یہ فرمان ہے کہ کوئی مکی و مکان نہیں ہے، وہ ذات عظیم ہے، اس کے لیے کوئی مکان یا سکونت کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک نے آسمانوں پر بلایا، معراج کروائی؟ تو اس کا سلسلہ سند کچھ یوں، اور اس میں دو روایتیں ہیں۔ اس کی پہلی روایت کچھ یوں ہے کہ محمد بن احمد بن سنانی، علی بن احمد بن محمد دقاق اور حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مؤدب اور علی بن عبداللہ وراق رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سب کا بیان کچھ یوں آگے چلایا کہ محمد بن ابی عبداللہ کوفی اصلی سے روایت کی، اور وہ کیسے کہتے ہیں کہ مجھ سے موسیٰ بن عمران نخعی نے، اور انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے علی بن سالم سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے ثابت بن دینار سے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سرکار علی زین العابدین ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب کے حضور گیا تو میں نے دریافت کیا اور پوچھا کہ مولا، کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی جائے سکونت اور کوئی مکان ہے جہاں وہ رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف کیوں بلایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ انہیں ملکوت السماوات اور اس میں جو عجیب و عجائب صفتیں اور نئی نئی خلقتیں ہیں وہ سب دکھائی جائیں۔ میں نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ لٹک گیا، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہا، سورۃ نجم آیت نمبر 8۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کے حجابوں سے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکوت السماوات کو دیکھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہاں سے نظر نیچے کی تو ملکوت ارض کو دیکھا، اور ایسا محسوس کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے بالکل قریب ہیں، جیسے دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ اس کی دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مؤدب اور علی بن عبداللہ وراق اور احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی رضی اللہ عنہم نے ان سب لوگوں کا بیان کیا ہم سے، علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے باپ یحییٰ بن ابی عمران اور صالح بن سندی سے، اور انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، ان کا بیان ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سرکار ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا، کیا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب کبریا کو آسمانوں تک اور وہاں سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے حجاب نور تک لے گئے اور ان سے مخاطب ہوا، اور وہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مقام معین نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے، مگر اس کا ارادہ ہوا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے ملائکہ اور اپنے آسمانوں کے ساکنین کو بھی مشرف و مکرم کرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم بالا سے حبوط ہونے کے بعد جو عظیم و عجیب چیزیں اس نے خلق کی ہیں اور جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی، وہ سب آپ کو دکھائے، اور مشبہین جیسا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تھی معراج کا قصد جو میں نے آپ کو، یہ شیخ صدوق کی بک ہے علل الشرع، اس کے پیج نمبر 151 پر یہ، اور ٹاپک ان کا ہے باب نمبر 112۔ اس میں دو روایات ہیں، آپ کتاب سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ میں نے کتنی لاست بیانی کے ساتھ، مزید بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں مختلف کتب سے سرکار علی بادشاہ کی ولایت کو قائم کرنے کے لیے بھی مالک نے خصوصاً یہ میٹنگ بلائی معراج کی، اور مالک کو اس میں اہل تسنن اور اہل حدیث
कुतब्स में भी मौजूद है। सभी ने अपने अपने अंदाज में इस मेराज पाक को बयान किया है। तो ये दो रिवायतें थी, इसके साथ मज़ीद भी फसाहत व बलागत के साथ, सनद और रिवायत के साथ, अइम्मा ताहरीन के फरामीन के साथ, हर किसी को उसके नेज और उसके ज़ीरक मिजाजी और उसकी मार्फत मुवद्दत के मुताबिक अइम्मा ताहरीन ने इस टॉपिक पर, इस सवाल पर, इस वजूह पर जवाब दिया है। मालिक कायनात हमारी और आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमत करते रहें और ऐसे उलूम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से कामिल सादिक व असदक हैं वो बयान होते रहें, ताकि आप और आपके बच्चे इस्तेफादा करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि मालिक के कायनात ने ये जो राज बयान किए हैं वो बंदा हकीर आपके हुजूर में हाजिर होकर पेश करता रहे, शेयर करता है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।